اس کے بعد والد صاحب کا ایک وقت گزرا جو 2 سال تک 2 سال گزرا. ایک لائف پارٹنر اتنے برسوں کے بعد جب بندہ دیکھتا ہے کہ اب کوئی ہے نہیں, ٹھیک ہے بچے اور بچیاں یا جو بھی فیملی ممبر ہوتے ہیں, لیکن آئی تھنک کہ وہ مطلب جو چلا گیا اس کا وہ الٹرنیٹ نہیں ہو سکتے, نعمل بدل نہیں ہو سکتے. تو آپ کیا بیان کریں گے اس ٹائم پر آپ کو ایسی کیا چیزیں دیکھنے کو ملی, فیلنگس ہوئیں کہ یہ جانے کے بعد اس طرح کے ہوتے ہیں؟ میں یہ چاہ رہا تھا آپ کے ذریعے کہلوانا اور آپ کے ذریعے اسلامی بھائیوں تو بات پہنچانا کہ اگر کوئی ایسا ہو تو ان کو اپنے والد صاحب کے ساتھ وہ کیا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے مطلب کہ ان کی وہ جو محسوسات ہیں, فیلنگس ہیں, الوننس ہے, تنہائی ہے, اس کا کوئی مداوع ہو سکے. ایسا میں نے بہت کلوزلی اس کو آبزرو کیا کہ مرد کا پہلے انتقال ہو جائے نا تو جو بیوی ہوتی ہے نا وہ اپنے بچوں کے ساتھ سروائیو کر جاتی ہے. اچھا. کیونکہ آپ دیکھیں بیوائیں بہت ساری ہوتی ہیں, وہ اپنے بچوں کو پالتی بھی ہیں, کیونکہ عورت کا بچوں کے ساتھ اور گھر میں رہنے کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. مرد تو نارملی باہر ہوتا ہے, شام کو رات کو گھر آنا ہے, لیکن عورت تو ویسی اچھا مرد کئی دن تک باہر ہوتا ہے. تو عورت اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ وداؤٹ اپنے شوہر رہنے کی عادی کچھ نہ کچھ ہوتی ہے. اور بڑے پرابلم کے بعد یعنی شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا مائیں بچوں کو پال پوس کے بڑا کر دیتی ہیں. لیکن اگر عورت پہلے چلی جائے, یعنی لائف پارٹنر پہلے بیوی چلی جائے اور مرد باقی رہ جاتا ہے, میں نے تو بکھرتے دیکھا, میں نے تو ٹوٹتے دیکھا. کیونکہ اس کے بعد میں نے اپنے اوپر ریئلائز کیا اور لوگوں پہ ریئلائز کیا کہ ہماری زندگی میں ہم اپنی جو بچوں کی والدہ ہے اس کی اہمیت سمجھتے ہی نہیں ہیں. ورنہ ایسا لگتا ہے کہ ہر اسٹیپ پہ اس کی ضرورت ہے. گھر میں کتنے کام ہے جو اس کے بغیر ہم کر ہی نہیں سکتے. وہ تو اپنے سارے کام کر رہی ہے مگر ہمارے بھی کر رہی ہے. تو اب پھر ابو کا تو سٹوری یہ تھی کہ جب عمر بڑی, انڈور مینیجر وہی ہے, سارا کچھ ان کو پتا ہے. ہم باہر ہیں تو اپنا کر لیں گے, گھر آنے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری آنکھیں وہی. اب وہ اگر باہر نکلے تو اس کے لیے وہی ایشوز ہیں, جیسے مثال کمانے کا مسئلہ, تو اس کو سب سے زیادہ ٹینشن یہ ہوگا کہ گھر کا بڑا چلا گیا, اب ہم کمائیں گے کیسے. بالکل. لیکن یہ والا جو معاملہ ہے نا اس میں جو تنہائی فیل ہوتی ہے مرد کو, میں تو یقین کریں دیکھا. اچھا پھر اس میں ہمارا گھر کا معاملہ یہ تھا کہ امی ابو کے ٹائمنگ بالکل الگ تھے فیملی کے دیگر لوگوں کے ساتھ. ماشاءاللہ وہ تہجد سے اٹھ گئے, پھر فجر کے بعد ان کا ناشتہ اور ان کی روٹین صبح سے شروع ہو جاتی تھی. صحیح, ٹھیک ہے نا. ہم یعنی میری تو کئی بار امی سے ملاقات ہوتی, جب میں واپس گھر جا رہا ہوتا تھا تو وہ تہجد کے لیے اٹھے ہوئے ہوتے تھے. تو ہمارا یہ فجر کا سیشن ملاقات کا رہتا تھا. اس کے بعد ہماری بازوں کا سونے کی باری ہوتی تھی, ان کا دن شروع ہو جاتا تھا. تو اب وہ بہت ساری چیزیں دیکھی. تو اس کے بعد ہم نے تو خیر ابو کو سچی بات ہے یہ بھی مدری ماحول سے ہی سیکھا کہ ہم نے کوشش کی کہ ابو کی دوسری شادی بھی کروا دی جائے. اس پہ نارملی جو نا بات نہیں کرتے گھر والے, لیکن ہم نے یہ کرنی چاہیے کیونکہ اس عمر میں زیادہ ضرورت ہے ان کو ان کے سہارے کی. کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جو میاں بیوی آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن وہ ابو کا ایک جملہ بار بار تھا کہ میرا اتنا پیارا محبت والا گھرانہ ہے, کہیں آنے والی وہ ایسا نہ ہو ڈاؤٹ ہو جائے. ہاں ڈاؤٹ ہو جائے, بولے میرے بچوں میں اتنا پیار نہ ہو جائے, کون آئے گا کیسا ہوگا, کوئی ایسا نہ ہو کہ درار پڑ جائے, میرے خاندان نہ بکھر جائے. یعنی وہ اتنی بچوں سے پیار کرتے تھے. تو بہرحال لیکن وہ ڈے بائی ڈے جو ہے نا ان کی طبیعت خراب ہوتی گئی. اور پھر ابو کی تو جو وصال بھی ہوا, میں تو یہی کہوں گا کہ وہ راہ خدا میں ہی ان کا وصال ہوا کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے ہی گئے, نماز پڑھنے میں گر گئے, اور گرنے کے بعد ان کو جو چوٹ لگی اس چوٹ سے ہاسپٹل گئے اور پھر واپس نہیں آئے. تو یہ مطلب, اور ابو کی ماشاءاللہ نماز کے حوالے سے بتاؤں, یہ بھی دعوت اسلامی کے مدری ماحول کی برکت ہے کہ جتنے دن وہ بے ہوش رہے وہ بے ہوشی میں بھی نماز پڑھتے تھے. وہ جب آنکھ کھلتی تھی وضو کا پوچھتے تھے. اچھا ہم ہاتھ میں تسبیح دے دیں نا, اگر آنکھیں بند ہے تو تسبیح پڑھنا خود ہی شروع کر دیتے. وہ عادت جس کی ہوتی ہے نا لاشعوری طور پر. میں نے سنا ہے کہ شروع سے ہی انہیں امیل سنت کی صحبت میں. جی بالکل ایسا ہی تھا وہ زمانے سے. تو بالکل اللہ خیر فرمائے. اور اپنے والدین کا بہت خیال رکھنا چاہیے, اور یہ والا میٹر بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر والد صاحب یا والدہ میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو لائف پارٹنر کے لیے آفر ضرور کرنی چاہیے. دونوں کے لیے. اصل میں والد صاحب دنیا سے پہلے چلے جائیں تو امی عدت تو گزارتی ہے, لیکن عدت گزارنے کے دوران بھی اسے کافی چیزیں فیل ہو رہی ہوتی ہوں گی. یار اب مطلب کہ کیا ایک یقیناً چھت چلی گئی. بالکل ایسا ہی. اور اس کا ایک بہت بڑا آسرا اور سہارا چلا گیا. تو دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. پارٹنر یہ لائف پارٹنر ہے. تو اگر امی کا انتقال پہلے ہو جائے تو پھر ابو کے ساتھ آپ کا انداز پہلے سے, اگر نہیں ہے خدا نہ کا, تو پہلے سے زیادہ اچھا, بالکل بہتر اور بہت اپنائیت والا ہونا چاہیے. انہیں بار بار کہنا نہ پڑے کہ وہ نہیں کہہ سکیں گے. یعنی بیوی کو کہنا, وہ تو شروع سے آپ اور ہم تھے ہی نہیں, یعنی ہم نہیں تھے, بہت اہم بات کر, بچے نہیں تھے, وہ سب کچھ بیوی کے ساتھ ہی ان کا سارا معاملہ تھا. تو اب وہ اس سے کہنے کننے میں کوئی پرابلم ہی نہیں تھا. لیکن اب بیٹیوں سے یا بہو سے بات کرنا اتنا ایزی نہیں ہے, بار بار اسپیشلی بہو کے ساتھ بات کرنا ایزی نہیں ہے. تو میں یہاں پر ویسے مشورہ دوں گا کہ بہو کو آگے کرنے کے بجائے کہ آپ کے والد صاحب کا اگر مثال کے طور پر امی کا انتقال ہو گیا ہے
ساس کا انتقال ہو گئے تو سسر کے معاملے میں بہو کو آگے کرنے کے بجائے آپ بیٹے ہیں، آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ اپنے ابو کو اسسٹ کریں، نرسنگ آپ کریں ابو کی، ابو کو آپ دیکھیں اور ابو آپ کو کہہ دیں، ایون کہ میسج بھی آپ کو کر دیں، بیٹا مجھے چائے پلا دو، بیٹا مجھے دلا دو، مجھے فروٹ لے لو، میرے لیے یہ لے لو. بہو کو نہیں کہہ سکیں گے اور کہنا بھی نہیں چاہیے. میں آپ کو کئی چیزوں کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کر. اسی طرح اگر والد صاحب پہلے چلے گئے اور امی ہیں تو پھر امی کے لیے بھی ڈیفینیٹلی بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے. کئی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہو کے ذریعے ہو سکیں گی، فیمیل ٹو فیمیل ہی، یا پھر بیٹی اگر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بیچاری سسرال میں تو وہ شاید وہ لک آفٹر یا وہ چیز نہ کر سکے. لیکن بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ ایسے حالات میں امی کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ پیدا کریں تاکہ بیٹی سے امی کچھ بات کر لے تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ شیئر کر سکیں. اس میں داماد جو ہیں ان کو میں ضرور عرض کروں گا کہ بعض اوقات داماد کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایسی صورتحال کے اندر اگر خدا نہ خواستہ یعنی مثال کے طور پر ساس رہ گئی ہیں، اب بیٹی وہ تھوڑا سا آگے بڑھے، جیسے ہم نے مشورہ دیا تو داماد بھی اس کے ساتھ سپورٹ کرے کہ وہ اس کی آفٹر آل ایک مدر ان لا ہے اور ایک اچھا رشتہ اس کا قائم ہے، اس کی ماں جیسی ہی ہے. تو وہ بھی مطلب کہ کچھ کرے، وہ پوچھ لے اپنی بیوی کو کہ یار امی کو پوچھ لو اگر میرے لیے کام ہو تو مجھے بتا دے. یہ انداز اگر ہمارے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، فیملی میں آ جائے تو اچھا ہو جائے گا اور صلہ رحمی کی برکت سے انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی. اصل میں سوالات کافی ہیں، اس لیے تھوڑی ہمیں اسپیڈ چلنا پڑے گا. پھر امیر سنت کی آمد ہوگی، ان کے تعلق سے بھی پھر ہمیں